بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ویڈیوز آپ کو ٹائملی ملتی رہیں۔ ناظرین، سہیل آفریدی تلوار کی نوک پر ہیں، کچھ خبریں آ رہی ہیں سامنے، حالات خراب ہو رہے ہیں، تلوار سہیل آفریدی کے اوپر گر بھی سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سہیل آفریدی نے ایک بیان دیا، کل کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے سہیل آفریدی کا بیان رکھا، پولیس سے خطاب کیا۔ خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا، میں پولیس کو داد دوں گا کہ ان پر 9 مئی کے حوالے سے میرا نام ڈالنے کا جس طرح سے پریشر ہے اور جس طرح سے آپ ڈٹے ہوئے ہیں تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بیان دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جس پولیس کی ترجیح یہاں پر دہشت گردی ختم کرنا، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی کاموں میں مداخلت کریں، اور جو چالان سال 2 سال پہلے جمع ہو چکا اس کے بعد ایک ڈرامہ رچانا اور اس میں میرا نام ڈلوانے کی کوشش کرنا۔ پولیس کی ترجیحات دہشت گردی کا خاتمہ، امن و امان کی بحالی، ہم نے عمران خان کے ویژن کے مطابق ان کو سیاست سے دور رکھا ہوا ہے۔ ان کا کام انہیں کرنے دیں، جو کہتے ہیں ہم سیاست میں ٹانگ نہیں اڑاتے، اور پھر بھی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے پولیس پر دباؤ ڈال رہے ہیں تو ایسا نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پولیس کو سیاسی پولیس نہ بنائیں، چونکہ ہم نے ان کو غیر سیاسی پولیس رکھا ہوا ہے۔ اب اس بیان کے بعد بڑے گھر سے کچھ پیغام آئے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے پہلے سہیل آفریدی کا ایک کام اور بھی رکھ دیتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے پولیس کو بلٹ پروف گاڑیاں، نان بلٹ پروف گاڑیاں، بائکس اور جدید سیکیورٹی آلات باضابطہ طور پر حوالے کر دی ہیں۔ سی ٹی ڈی کے لیے 7.7 ارب روپے اور اسپیشل برانچ کے لیے 7.2 ارب روپے کے خصوصی پیکیجز بھی منظور ہو گئے ہیں۔ ضم اضلاع میں سیکیورٹی انفراسٹرکچر اور پولیس استعداد کو بڑھانے کے لیے 6.5 ارب روپے، جبکہ سیف سٹی منصوبے کے لیے 3.8 ارب روپیز اضافی گرانٹ دی گئی ہے۔ یعنی کہ سیکیورٹی جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے ان کو بھی گرانٹس دے دی گئی ہیں، پولیس کو بھی دے دی گئی ہیں۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بڑے گھر کے قریب لوگوں نے ایک پیغام پہنچایا ہے۔ منیف فاروق کے جو بھی بیانات ہوتے ہیں یقیناً وہ خبر کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں، وہ خود سے رائے یا تجزیہ نہیں دیتے بلکہ ایک خبر ہوتی ہے ان کے پاس۔ اب ان کا کہنا ہے کہ آفریدی صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ میرے حالات خراب ہیں۔ یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے اس میں انہوں نے سہیل آفریدی کا یہی بیان چلایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جو کہ انہوں نے پولیس کے بارے میں دیا۔ یہی ویڈیو انہوں نے منیف فاروق نے چلائی۔ اس کے بعد ان کا کہنا ہے آفریدی صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ میرے حالات خراب ہیں، یا تو ان کو تلوار کی نوک پر رکھا جائے گا، آپ صوبہ چلائیں، ادھر ادھر نہیں ہونا، کہ انہیں تلوار کی نوک پر رکھا جائے گا اور کہا جائے گا جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایسے صوبہ چلائیں، یہاں وہاں ادھر ادھر نہیں ہونا، یا پھر یہ تلوار گرا دی جائے گی، اور اگر ایسا ہوا تو حالات خراب ہوں گے۔ اگر سہیل آفریدی کو ہٹایا جاتا ہے تو پھر کے پی کے اندر سے پی ٹی آئی کی جانب سے ری ایکشن آئے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو تو عمران خان نے خود ہٹایا تھا، اس لیے کوئی ری ایکشن نہیں آیا، لیکن اگر سہیل آفریدی کو ہٹایا جاتا ہے، اب ہٹا کون سکتا ہے جس کے پاس پاور ہے، کہ اگر سہیل آفریدی کو ہٹایا جاتا ہے تو پھر کے پی کے اندر سے ری ایکشن آئے گا۔ یعنی کہ یہ مانا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی کے پی کے اندر پاپولر ہے، وہاں سے ان کے حق میں ری ایکشن آ سکتا ہے۔ یہ بات بہت بڑی بات ہے۔ سہیل آفریدی کے لیے حالات خطرناک ہیں، خراب ہیں، تلوار کی نوک پر ہیں، تلوار ان کے اوپر گرائی بھی جا سکتی ہے، اور اگر تلوار گرا دی جاتی ہے تو پھر ری ایکشن آنے کے بارے میں بھی طاقتور گرانا جانتا ہے کہ ری ایکشن آ سکتا ہے۔ اب ناظرین، منیف فاروق نے ساتھ میں کچھ اور بھی کہا ہے۔ عمران خان کو آزادانہ طبی رسائی ملنی چاہیے۔ اب ان کے حق میں بھی بڑے گھر سے بیان آ رہا ہے، عمران خان کے حق میں۔ عمران خان کو آزادانہ طبی رسائی ملنی چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ عمران خان کو طبی رسائی مل رہی ہے تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے کیا سیاسی بات کرنی ہے؟ آپ خان صاحب تک ان کی رسائی کرا دیں تاکہ وہ جا کر انڈیپینڈنٹ چیک اپ کر لیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب منیف فاروق خود سے تو یہ سجیشن دے نہیں سکتے۔ یقیناً عمران خان کے حق میں ایک بیان ہے کہ ان کے ڈاکٹرز کو رسائی دی جانی چاہیے۔ اب یہاں پر حکومت کے اوپر بات ڈالی جا رہی ہے کہ وہ رسائی نہیں دے رہے، انہیں چاہیے کہ رسائی دے دیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے عمران خان کا چیک اپ کریں اور وہ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے۔ یعنی ڈاکٹر تو سیاسی بات بارہ کر نہیں کریں گے ساتھ میں۔ اب منیف فاروق نے عمران خان کے بیٹوں کے حق میں بھی بیان دیا ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ عمران خان کے بیٹوں کو ویزا دیں، وہ آئیں پاکستان اور اپنے والد سے ملیں۔ یہ ان کا حق ہے جو حکومت کو انہیں الاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خان صاحب کے بیٹے آ کر والد سے مل لیں گے تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹے گا۔ ضروری ہے یہ کہ آ کے ملاقات کریں بیٹے، ان کے حق میں بھی بیان دیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین، ڈاکٹر کے حق میں بیان، عمران خان سے ملاقات کے حق میں بیان، ان کے بیٹوں کے حق میں بیان، یہ حیرت انگیز ہے کہ بڑے گھر سے کس طرح سے بیان آ رہے ہیں جبکہ طاقت انہی کے پاس ہے۔ سہیل آفریدی یا شفیع جانو وہ خود کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم ضرور ہے لیکن ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ملاقات کرانا بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اب یہ پیغام کیوں دیے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ کوئی سیاسی بیان جیل سے باہر نہ آئے،
کسی ایسی شخصیت کی ملاقات ہو کہ جو سیاسی بیان باہر نہ لے کے آئے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس لیے شاید ان کے حق میں بیانات دی جانے کے اگر ڈاکٹرز جائیں گے تو وہ بیانات باہر لے کر نہیں آئیں گے، یا عمران خان کے بیٹے آئیں گے، ان سے بھی کمٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ آپ نے بیان باہر نہیں لانا. یہ جس بھی بنیاد پہ بات کی جا رہی ہے، یہ بیانات، یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ان کے پیچھے مقاصد یہ ہے کہ سیاسی بیانات باہر نہ آ سکے. اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حکومت کتنی مخلص ہے. عدالتیں ہوں، چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی نے کمٹ کیا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کہ عمران خان کی طبی رپورٹ آپ کو دے دی جائے گی، جو بھی پیمز کی رپورٹ ہے وہ ان کے خاندان کو، فیملی کو مل جائے گی. لیکن اب شفیع جان کا دعویٰ کرنا ہے کہ عمران خان کی رپورٹس 2 ہفتے بعد مل گئی آپ کو. اینکر نے سوال کیا تو شفیع جان کا دعویٰ کرنا ہے کہ میڈیکل رپورٹ ابھی نہیں ملی. جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں ابھی لیڈرشپ سے بات کر کے آیا ہوں، نہیں ملی ہے. یعنی کہ رپورٹ 2 ہفتے گزر گئے، ابھی تک پیمز کی رپورٹ نہیں دی گئی ہے. یہ طاقت ہے عدالتوں کی. چیف جسٹس کے پاس اتنی پاور ہے کہ ایک رپورٹ کا وعدہ کیا گیا لیکن وہ رپورٹ بھی نہیں مل سکی. اب نظیر شفیع جان نے شیر افضل مروت کے ساتھ کھڑے ہو کے کچھ گفتگو کی. میں نے بھی کہا کہ یہ بچگانہ گفتگو ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم شیر افضل مروت کو منا لیں گے، یہ ناراض ہیں، جبکہ بیرسٹر گور کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کی سسٹر کے بارے میں جو بھی بات کرے گا وہ پارٹی سے باہر ہے، پارٹی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو شفیع جان کا بہت ہی بچگانہ بیان تھا. دوبارہ جب ان سے ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر ہی سوال کیا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ میں پارلیمنٹ سے نکل رہا تھا تو شیر افضل مروت ملے، وہاں صحافیوں نے سوالات پوچھ لیے. شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا گیا، ان کو پارٹی میں واپس لینے کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. شیر افضل مروت علیمہ خان سے متعلق جو گفتگو کر رہے ہیں اور قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ناظرین، اب شفیع جان جو یہ بیان جب شیر افضل مروت کے خلاف ٹی وی پر بیٹھ کر دے سکتے ہیں تو ان کے منہ کے اوپر ان کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بچگانہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ فیصلہ اگر ہوا ہے تو یہ فیصلہ غلط ہوا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک بیان اور رکھتا ہوں. تحریک تحفظ عین پاکستان نے محمود خان اچکزئی نے جا کر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. مولانا فضل الرحمان بھی مان گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے مان لیا کہ 8 فروری کو وہ جو ہے تحریک تحفظ عین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، احتجاج کا حصہ بنیں گے. ان کے اگر کوئی بھی پروگرام 8 فروری کے کہیں پر اجلاس ہے، جلسہ ہے، یا تو وہ ایسے وقت پر نہیں کریں گے کہ جس وقت پر پی ٹی آئی نے ہڑتال کی کال دی ہوگی، شٹر ڈاؤن کی ہڑتال کی کال ہوگی، یا اس دن کریں گے ہی نہیں. یعنی کہ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر دیا کہ ہم تحریک تحفظ عین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، 8 فروری کے احتجاج کا حصہ بن گئے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اب یہاں پر واضح طور پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم 8 فروری کو تحریک تحفظ عین پاکستان کی پہیہ جام ہڑتال کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اگر ہماری جماعت نے کوئی جلسہ یا جلوس رکھا ہے اسے منسوخ کر دیں گے یا ایسے وقت پر کریں گے کہ ان کے پہیہ جام یا شٹر ڈاؤن پر کوئی اثر نہ پڑے. اب ناظرین، آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ لاہور میں بسنت چل رہی ہے. 2 شخص اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، کئی گلے ہیں جو کہ کٹ چکے ہیں. ARY نیوز نے یہ رپورٹ کیا ہے. افسوس کی بات ہے لیکن بسنت جاری ہے. جنازے پڑھ دی گئے ہیں. آج اسلام آباد کے اندر آج بہت ہی رکت امیز مناظر تھے، لیکن اس وقت لاہور کے اندر بسنت جاری ہے. کل ایک منظر سامنے آیا ہے. گورنر پنجاب جو ایک مسجد کے اندر آتے ہیں اور وہاں پر ان کے لیے پہلی صف میں جہاں نماز بچھائی جاتی ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں. کیا مسجد میں بھی ہمیں پروٹوکول لینا چاہیے؟ یہ افسوسناک ویڈیو ہے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.